السلام علیکم۔ اللہ کا فرمان ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے روحی سمجھ رہے ہوں، اس شخص کی ذلت کا اذیت بھرا دور ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی سوچوں میں گم، ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں۔ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں جو ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کرن کی امید تھما دیتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ جاتی ہے، پھر لوگوں سے شکایت کیسی؟ ہمیشہ دور رہو ایسے لوگوں سے جو دوسروں کی خوشی اور کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں۔ مرد کا سب سے بڑا خزانہ وفادار بیوی کی صورت میں ہوتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو، خود کو یاد دلا دیا کرو، جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہوتے ہیں۔